معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazobbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 57ویں نشست میں قوم سمود کے واقعے پر روشنی ڈالوں گا۔ ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ میں تفصیلاً قوم سمود کا واقعہ بیان کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazobbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، قوم سمود جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمودی میں سے تھے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور بہت ہی نیک، سچے، دیندار انسان تھے جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی ملک الملوک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تم کو رزق دیتا ہے، وہی اسی نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی بندگی مت کرو۔ ناظرین گرامی، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو قوم کے لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی بات سے اختلاف ہوا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ صالح، کہ ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام پھر بھی مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ صالح، اگر تم سچے ہو اور اگر تم نبی برحق ہو تو تم پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، اور اونٹنی زندہ ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ ناظرین گرامی، جب قوم کا یہ مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام سے ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کے پہاڑ، جسے کاتبہ پہاڑ کہا جاتا ہے، اس میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اور نکلتے ہی اونٹنی نے بچہ جنا۔ اور یہ تمام معاملہ، یہ پورا نظارہ قوم نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ قوم کٹھن قوم تھی، یہ قوم تکبر اور گھمنڈ سے چور تھی، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ قوم ہٹ دھرمی پر اور بغض پر اور عداوت پر اڑی رہی۔ یہ اسی طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرتی رہی، سوائے چند افراد کے پوری کی پوری قوم نشے میں چور تھی، اور پوری کی پوری قوم عیش و عشرت کے نشے میں اس طرح چور تھی کہ کسی بھی قیمت میں انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین گرامی، قوم سمود کے بگڑے حالات کو بیان کرتے ہوئے مورخین رقم تراز ہیں۔ مورخین نے قوم سمود کے جو بگڑے حالات تھے ان کو بیان کرتے ہوئے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ موج و مستی، رقص و سرور، شباب و کباب کی موجیں شباب و کباب کی محفل عروج پر تھیں، اور شیطان ان کی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا، اور مال و دولت کی کثرت نے اور مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے انہیں واحد خالق حقیقی سے غافل کر دیا تھا، اور وہ عیش و عشرت میں اس طرح مدہوش تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے اور کبھی اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ ناظرین گرامی،
اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور حکم عدولی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں اگر ان کے لیے کوئی نئی بات تھی تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات ان کو کھٹکتی تھی اور نئی بات معلوم ہوتی تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور رات دن مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک جیتا جاگتا اور آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے معجزہ دیکھ لیا، اس کے باوجود قوم کے افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چلے گی پھرے گی چلے گی، تم اس کو ایذا اور تکلیف مت دو۔ یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کے لیے کنویں میں پانی پینے کی باری بھی مقرر کر دی اور قوم سے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن آپ لوگ۔ تو ناظرین گرامی، یہاں تک کہ اس اونٹنی کا پانی پینا اور آزادانہ اس کا چلنا پھرنا اور چلنا قوم کے لوگوں کو کھٹکنے لگا، اور ان لوگوں نے اس مشورے کے تحت اس اونٹنی کو چند افراد نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ لوگ یہ جشن منانے لگے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے صالح دیکھو، ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے باوجود اللہ کا کوئی عذاب ہم پر نہیں آیا۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، صرف 3 دن کا موقع ہے تمہارے لیے، تمہارے یہ عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین گرامی، موج و مستی اور شراب و کباب کی نشے میں وہ قوم چور تھی، اور اسی شراب و کباب اور موج و مستی سے تھکے ہارے جب اس قوم کے افراد اپنے اپنے گھروں پر آنے کو ہی تھے کہ اچانک ایک زور کی چنگاڑ نے، ایک زبردست آواز نے اس قوم کو پکڑ لیا، جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل پارا پارا ہو گئے، اور ابھی یہ آواز کا عذاب ختم ہی نہیں ہوا تھا، یہ چنگاڑ کا عذاب ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک زبردست زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کا نام و نشان مٹا دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ اس طرح پڑے تھے جیسا کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا، چونکہ یہ قوم طاقت کی بنیاد پر اور اپنی کاریگری اور فنکاری کی بنیاد پر گھمنڈ میں چور تھی اور تکبر میں مدہوش تھی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ ناظرین گرامی، ہم کو اس قوم کے حالات سے اور اس قوم کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، چونکہ وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں پاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان واقعات کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔